18 318 ہم بات چل رہی تھی ہماری کہ نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں تو صحیح ہونے کی کیا شرطیں ہیں. دو قسم کی شرطیں تھیں. ایک وہ شرطیں تھیں جن کا تعلق نماز پڑھنے والے سے تھا، اور دوسری قسم کی وہ شرطیں ہیں کہ ان کا تعلق میت سے ہے، جس میت پر نماز جنازہ پڑھی جانی ہے اس میت سے ہے. اس میں پہلی شرط ہم نے پڑھی تھی کہ مسلمان ہو. دوسری شرط ہم نے پڑھی تھی کہ اسی کے ضمن میں یہ بات بھی تھی کہ جو لوگ بادشاہ برحق کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے مارے جائیں یا ڈاکو ہوں وغیرہ ہوں، تو ان لوگ، یا کوئی اپنے ماں باپ کو قتل کیا ہو کسی نے، بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے، تو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی. آگے مسئلہ ہے نمبر 2، میت کے بدن اور کفن کا نجاست حقیقی اور حکمی سے پاک ہونا. یہ بھی ضروری. نجاست حقیقی اس کے بدن سے کفنانے کے بعد خارج ہوئی ہو، یعنی کفن میت کے بدن سے نجاست حقیقی دوبارہ نکلی ہے اور اس سبب سے اس کا بدن یا کفن بالکل نجس ہو جائے تو کچھ مذائقہ نہیں، نماز درست ہے. خون نکلنا شروع ہو گیا بعد میں کفن دینے کے بعد، سارا میت کا جسم اور کفن خون 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 ہو گیا تو اس کی خیر ہے، ایک دفعہ اس کو غسل دینا ضروری ہے. مسئلہ، اگر میت نجاست حکمی سے پاک نہ ہو، یعنی اس کو غسل نہ دیا گیا ہو یا غسل کے ناممکن ہونے کی صورت میں تیمم نہ کرایا گیا ہو تو اس کی نماز درست نہیں. ہاں، اگر اس کا پاک ہونا ممکن نہ ہو، مثلا غسل یا تیمم کے بغیر دفن کر دیا گیا ہو اور قبر پر مٹی بھی پڑ چکی ہو، تو پھر اس کی نماز اس کی قبر پر اسی حالت میں پڑھنا جائز ہے. یہ آگے مزید بات آ جائے گی کہ جس کو یہ آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر کسی میت پر غسل یا تیمم کے بغیر نماز پڑھی گئی ہو اور وہ دفن کر دیا گیا ہو اور دفن کے بعد علم ہوا کہ اس کو غسل نہ دیا گیا تھا، تو اس کی نماز دوبارہ اس کی قبر پر پڑھی جائے گی، اس لیے کہ پہلی نماز صحیح نہیں ہوئی اور اب چونکہ غسل ممکن نہیں رہا لہذا نماز ہو جائے گی. جس میت کو ہم یوں سمجھ لیجئے کہ بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیتے ہیں اور ابھی اس کے پھول کے پھٹنے کا نہیں ہوا، یعنی تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے، اندازہ ہے کہ ابھی وہ صحیح سلامت ہوگی اندر، تو پھر اس کی نماز جنازہ دوبارہ پڑھی جاتی ہے. تو مٹی ڈالنے کے بعد نکالنے کا حکم نہیں ہے، منع ہے، نکالنا منع ہے، تو اس لیے پھر اب یعنی نہلانا کینسل ہو جائے گا اور پھر نماز پڑھنا، ہمارا نماز جنازہ پڑھنا درست ہو جائے گا. اس سے پہلے بعض لوگ ایسی نوبت بھی دیکھنے میں آئی کہ خصوصاً جو لوگ دو جگہ پہ نماز جنازہ کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گاؤں لے کر جانا چاہتے ہیں، شہر کے اندر اگر انتقال ہوا ہے تو شہر میں ایک نماز جنازہ پڑھا لی، دوسری نماز جنازہ گاؤں لے جا کے پڑھائیں گے، تو بعض اوقات وہ اس میں کوتاہی کر دیتے ہیں برا سا کہ جو شہر میں نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ غسل تو ہم گاؤں لے جا کے دیں گے، تو یہاں پر جو نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے بغیر غسل کے پڑھائی جا رہی ہے تو وہ نماز جنازہ ہوتی نہیں ہے. مسئلہ، میت جس جگہ رکھی ہو اس جگہ کا پاک ہونا شرط نہیں جبکہ میت پاک پلنگ یا تخت پر ہو، اور اگر پلنگ یا تخت بھی ناپاک ہو یا پلنگ و تخت کے بغیر ناپاک زمین پر نیچے رکھ دیے جائے تو اس صورت میں اختلاف ہے. اگر چارپائی وغیرہ کوئی نہیں ہے تو نیچے زمین پہ بھی رکھ کے نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، تو لیکن اس صورت میں اختلاف ہے. اگر زمین ناپاک ہے تو بعض کے نزدیک میت کی جگہ کی طہارت شرط ہے اور بعض علماء کے نزدیک شرط نہیں ہے، اس لیے نماز ہو جائے گی، اگر پڑھ لی گئی ہے تو ہو جائے گی. آگے شرط ہے میت کے جسم کے واجب الستر حصے کا پوشیدہ ہونا. اگر کوئی میت بالکل برہنہ ہو تو اس کی نماز درست نہ ہوگی. مسئلہ، چوتھی شرط ہے میت کا نماز پڑھنے والے کے آگے ہونا. اگر میت نماز پڑھنے والے کے پیچھے ہو تو پھر نماز جنازہ درست نہیں ہوگی. پانچویں شرط ہے میت کا یا جس چیز پر میت ہو اس کا زمین پر رکھا ہوا ہونا. اگر میت کو لوگ اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں یا کسی گاڑی یا جانور پر ہو اور اسی حالت میں اس کی نماز پڑھی جائے تو نماز صحیح نہ ہوگی. چھٹی شرط ہے میت کا وہاں موجود ہونا. اگر میت وہاں موجود نہ ہو تو نماز صحیح نہ ہوگی، لہذا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا صحیح نہیں. میت کے موجود ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا کل جسم
یا اکثر حصہ جسم کا اگرچہ سر کے بغیر ہو، یا نصف حصہ جسم کا ماں سر کے یعنی سر کے ساتھ موجود ہو، تو اگر اس قدر میت موجود نہ ہو، مثلا صرف سر موجود ہے یا نصف حصہ جسم کا سر کے بغیر موجود ہو، تو اس پر نماز جنازہ صحیح نہیں ہوگی۔ تنبیہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 حضرات کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے، ایک نجاشی کی، دوسرے معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللہ عنہ کی۔ ان کے علاوہ کسی اور کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی، حالانکہ بہت سے قریبی صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور انتقال ہوا یا شہادت ہوئی۔ ان 2 حضرات کا قصہ جن احادیث میں ملتا ہے ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معجزے کے طور پر ان کے جنازے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے پردے ہٹا دیے گئے تھے۔ مثلا نجاشی کے قصے میں یہ الفاظ ملتے ہیں وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ إِلَّا أَنَّ جَنَازَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا خیال تھا کہ نجاشی کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ یہ صحابہ کرام کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جنازہ گویا کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا ہے، فرشتوں نے رکھ دیا ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ بیچ میں جو حائل ہے، فاصلہ ہے، گویا کہ وہ فاصلہ سمٹا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ رکھا ہوا صحابہ کرام کو بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اسی طرح حضرت معاویہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے قصے میں یہ الفاظ ملتے ہیں انہو رفعت الحجوب حتی شہید جنازتہ، وہاں پر تو صاف الفاظ ہیں، یعنی پردے ہٹا دیے گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کے سامنے تھے، یہاں بھی بطور معجزے کے ہوا۔ اس کے علاوہ بہت سارے قریبی صحابہ کرام شہید ہوئے یا ان کی وفات ہوئی دور دراز علاقوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اس لیے ہمیں بھی نماز جنازہ پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے، غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے سے۔ آگے ہیں نماز جنازہ کے فرائض۔ نماز جنازہ میں 2 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، ہر تکبیر یہاں قائم مقام 1 رکعت کے سمجھی جائے گی، 4 تکبیریں یعنی 4 رکعتیں۔ نمبر 2، قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا، جس طرح فرض واجب نمازوں میں قیام فرض ہے اور بغیر عذر کے اس کا ترک جائز نہیں، اسی طرح سے نماز جنازے میں بھی بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ مسئلہ: رکوع، سجدہ، قعدہ وغیرہ اس نماز میں نہیں ہوتا۔ نماز جنازہ کی سنتیں: نماز جنازہ میں 3 چیزیں مسنون ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ نمبر 3، میت کے لیے دعا کرنا۔ نماز جنازہ میں جماعت، اس میں جماعت شرط نہیں ہے، جیسے جمعے کے بیان میں اور عیدین کے بیان میں ہم نے پڑھا کہ کم از کم لمٹ موجود ہے کہ 4 آدمی ہوں تو پھر نماز جنازہ درست ہوتی ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ وہ نماز جمعہ یا عید درست ہوتی ہے تو یہاں پر ایسی شرط نہیں ہے، اس میں جماعت شرط نہیں ہے۔ بس اگر ایک شخص بھی جنازے کی نماز ادا کرے تو فرض ادا ہو جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، فرض ذمے سے فرض کفایہ سب سے ادا ہو جائے گا۔ ہاں، جماعت کی ضرورت زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ میت کے لیے دعا ہے، اور چند مسلمانوں کا جمع ہو کر بارگاہ الہی میں کسی چیز کے لیے دعا کرنا نزول رحمت اور قبولیت دعا کے لیے ایک عجیب خاصیت رکھتا ہے۔ نماز جنازہ کا مسنون و مستحب طریقہ: میت کو آگے رکھ کر امام اس کے سینے کے مقابل کھڑا ہو جائے، میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہو جائے گا، اور سب لوگ میت کے لیے نماز جنازے کی نیت کریں گے۔ نیت کر کے دونوں ہاتھ تکبیر تحریمہ کے مثل کانوں تک اٹھا کر 1 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ مثل نماز کے باندھ لیں، پھر سبحانک اللہم آخر تک پڑھیں، اس کے بعد پھر ایک بار اللہ اکبر کہیں مگر اس مرتبہ ہاتھ نہ اٹھائیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ وہی درود شریف پڑھا جائے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، پھر 1 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اس مرتبہ بھی ہاتھ نہ اٹھائیں، اس تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کریں، اگر وہ بالغ ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اغفر لحیینا
وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا یہ دعا پڑھ لیں یا دونوں ہی پڑھ لیں. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم منزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اگر میت نابالغ لڑکا ہو یا ایسا مرد ہو جو بالغ جب سے ہوا ہے، نابالغی سے مجنون ہی تھا، یعنی بالغ ہوتے وقت بھی مجنون تھا، ابھی تک مجنون ہی ہے، تو پھر یہ دعا پڑھیں. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اگر نابالغ لڑکی ہو یا بچپن سے مجنون عورت ہو تو یہی دعا ان الفاظ سے پڑھیں. اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا. مسئلہ: اگر کسی شخص کو نماز جنازہ کی منقول دعا یاد نہ ہو تو اس کو صرف اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کہہ دینا کافی ہے. یہ تو آدمی مسنون دعائیں بھی یاد کر لے تو وہ زیادہ اچھی بات ہے، لیکن کم از کم اتنا تو وہ موقع پر بھی یاد کر سکتا ہے. اگر یہ بھی نہ کہہ سکے اور صرف 4 تکبیروں پر اکتفا کرے تب بھی نماز جنازہ ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ دعا فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اور اسی طرح درود شریف بھی فرض نہیں ہے. جب یہ دعا پڑھ چکے تو پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور اس مرتبہ بھی ہاتھ نہ اٹھائیں. اس تکبیر کے بعد ہاتھ کھول دیں اور سلام پھیر دیں. اگر ہاتھ باندھے سلام پھیرا اس کے بعد ہاتھ چھوڑے تو اس کی بھی گنجائش ہے، یعنی 2 طریقے آ گئے. تکبیر کے بعد پہلے ہاتھ چھوڑ دیں پھر سلام پھیریں. اگر ہاتھ باندھے سلام پھیریں اس کے بعد ہاتھ چھوڑیں تو اس کی بھی گنجائش ہے. یہ اختلاف صرف اولویت کا ہے، اولا ہونے کا اختلاف ہے کہ کون سا پہلے کرنا ہے. لیکن ایک ہاتھ کے ساتھ نہیں ہے کہ ایک طرف سلام پھیریں تو ایک ہاتھ، دوسری طرف سلام پھیریں تو دوسرا ہاتھ، وہ والا کام نہیں ہے. یا تو پہلے دونوں چھوڑ دیں یا بعد میں دونوں چھوڑیں. سلام میں امام میت کی طرف مقتدیوں کی اور حفاظت کے فرشتوں کی نیت کرے، جبکہ مقتدی جس طرف میت اور امام ہو اس طرف ان کی اور دونوں طرف دیگر مقتدیوں اور حفاظت کے فرشتوں کی نیت کرے. جیسے ہم دوسری عام نماز میں کرتے نا، وہی والی نیت یہاں پر بھی ہوگی سلام پھیرتے وقت. مسئلہ: نماز جنازہ امام اور مقتدی دونوں کے حق میں یکساں ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ امام تکبیریں اور سلام بلند آواز سے کہے گا اور مقتدی آہستہ آواز سے کہیں گے. دونوں برابر سارا کچھ پڑھیں گے. ثنا، درود اور دعا دونوں ہی آہستہ آواز سے پڑھیں گے کہ یہی سنت ہے. اونچی آواز سے پڑھنا سنت ہے کہ نہیں ہے، آہستہ آواز سے پڑھنا کیسے سنت ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ فہم حدیث میں، چونکہ وہ اسی غرض سے ہے کہ وہاں پہ ساری احادیث کا مجموعہ ہے، تو انشاءاللہ اس میں آپ کے سامنے ساری تفصیل آئے گی. مسئلہ: نماز جنازہ میں اتحیات اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے. تلاوت کی نیت سے قرآن پاک پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. پہلی تکبیر کے بعد ثنا کے ساتھ یا ثنا کے بغیر سورہ فاتحہ کو حمد و ثنا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں. اس میں تلاوت نہیں ہے. ہاں، سورہ فاتحہ پوری حمد کے اوپر ہی ہے تو حمد کے طور پر کوئی پڑھنا چاہے تو گنجائش ضرور ہے، لیکن وہ بھی آہستہ آواز سے. نماز جنازہ کے بعد دعا. نماز جنازہ در حقیقت میت کے لیے خود دعا ہے. نماز جنازہ میت کے لیے خود دعا ہے. سلام پھیرنے کے بعد وہیں ٹھہر کر دعا میں مشغول ہونے میں 2 خرابیاں آتی ہیں. ایک یہ کہ چونکہ سلام کے بعد وہیں ٹھہر کر دعا کرنا شرع سے ثابت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ایسے نہیں ملتا ہمیں کہ جب نماز جنازہ پڑھ لی جائے تو اس کے بعد پھر دوبارہ کھڑے ہو کر سارے دعا کریں، ایسے نہیں ملتا. اس لیے یہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ بنے گا، اور دین کی بات سمجھنا، ثواب کا کام سمجھنا یا ایک موقع سمجھ کے کرنا، یہ ہم نے پڑھ لیا کہ یہ بدعت کہلاتا ہے. دوسرے یہ کہ اس سے جنازہ لے جانے میں تاخیر ہوتی ہے، جبکہ شریعت کا حکم ہے کہ جنازہ لے جانے میں جلدی کرو. ہاں،
چلتے چلتے لوگ میت کے لیے اپنے اپنے طور پر دعا کرتے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ دعا میں ہی لگے رہنا چاہیے۔ ایک قریبی تعلق والے کا ایک مرحلہ ہے، قبر سب سے پہلی منزل ہے، تو اس کا وقت قریب آ رہا ہے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ سے مدد اور مہربانی کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو باقی اونچی آواز سے دعا اجتماعی نہیں کرنی چاہیے۔ نماز جنازہ میں صف بندی۔ مسئلہ، جنازے کی نماز میں مستحب ہے کہ حاضرین کی 3 صفیں کر دی جائیں، یہاں تک کہ اگر صرف 7 آدمی ہوں تو ایک آدمی ان میں سے امام بنا دیا جائے اور پہلی صف میں 3 آدمی کھڑے ہو جائیں، دوسری صف میں 2 اور تیسری میں 1، اور اگر آدمی زیادہ ہوں تو 5 یا 7 وغیرہ طاق صفیں بنانا مستحب ہے۔ یہ صرف مستحب ہے۔ کبھی جنازہ بہت بڑا ہوتا ہے، بہت مجمع ہوتا ہے، تو وہاں پر اس کو لازمی سمجھنا یہ چیز کوئی ضروری نہیں ہے۔ آسانی سے بن سکتی ہوں تو اچھی بات ہے، اس کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ 7 آدمیوں کے بارے میں بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ بھی 3 صفیں بنا لیں، لیکن نہیں بن سکتا تو پھر زبردستی کر کے لوگوں کو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ مجمع کبھی کبھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پر کنٹرول میں نہیں آتا۔ نماز جنازہ کے مفسدات یعنی توڑنے والی چیزوں کا ذکر۔ مسئلہ، جنازے کی نماز بھی ان چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے جن چیزوں سے دوسری نمازوں میں فساد آتا ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ جنازے کی نماز میں قہقہ سے وضو نہیں جاتا اور عورت کے محاذات سے بھی اس میں فساد نہیں آتا۔ قہقہ لگانے سے، قہقہ سے آواز سے ہنس پڑے تو عام نمازوں کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پر وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں پر قہقہ سے وضو نہیں جاتا، نماز تو ٹوٹ جائے گی۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ عام نمازوں میں ایک امام کے پیچھے جب عورت ساتھ آ کے کھڑی ہو جائے، حرم کے علاوہ، حرم کے کی بات علیحدہ تھی، وہ ہم نے پڑھ لیا تھا، تو اس کے علاوہ دیگر کسی جگہ پہ عورت ساتھ آ کے کھڑی ہو جائے تو مرد کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز جنازہ میں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مسجد میں نماز جنازہ۔ مسئلہ، جنازے کی نماز اس مسجد میں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے جو 5 وقتی نمازوں اور جمعے کی نماز کے لیے بنائی گئی ہو، خواہ جنازہ مسجد کے اندر ہو یا مسجد سے باہر ہو اور نماز پڑھنے والے اندر ہوں۔ یہ دونوں صورتیں مکروہ تحریمی ہیں۔ ہاں، جو خاص نماز جنازہ کے لیے بنائی گئی ہو، یعنی جیسے جنازگاہ ہوتی ہے وہ ڈھکی بھی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں مکروہ نہیں ہے۔ باقی بہت سی مساجد میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ جنازہ باہر ہی رکھتے ہیں اور ایک چند لوگ باہر ہو جاتے ہیں اور باقی سارے لوگ اندر ہو کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ یہ چیز بھی سنت کے خلاف ہے۔ یا کوئی بارش وغیرہ کوئی مسئلہ پڑ گیا ہو، کوئی اچانک کوئی جگہ نہیں ہے باہر، تو پھر علیحدہ بات ہے، ورنہ اسی بات کو رواج دینا چاہیے کہ نمازی بھی سارے نماز جنازہ پڑھنے والے بھی مسجد سے باہر جا کر ہی نماز جنازہ پڑھے۔ ایک وقت میں اگر کئی جنازے جمع ہو جائیں تو، اگر ایک ہی وقت میں کئی جنازے جمع ہو جائیں تو بہتر یہ ہے کہ ہر جنازے کی نماز علیحدہ علیحدہ پڑھی جائے، اور اگر سب جنازوں کی ایک ہی نماز پڑھی جائے تب بھی جائز ہے، اور اس وقت پھر چاہیے کہ سب جنازوں کی آپس میں صف قائم کر دی جائے، جس کی بہتر صورت یہ ہے کہ ایک جنازے کے آگے دوسرا جنازہ رکھ دیا جائے کہ سب کے پیر ایک طرف ہوں اور سب کے سر ایک طرف ہوں۔ یہ صورت اس لیے بہتر ہے کہ اس میں سب کا سینہ امام کے مقابل ہو جائے گا جو مسنون ہے، یعنی یہ ہوگا کہ گویا کہ امام کھڑا ہوگا نا، امام کے بعد ایک جنازہ، پھر ایک جنازہ، پھر ایک جنازہ، پھر ایک جنازہ، یعنی امام سے آگے سارے جنازے ترتیب سے رکھے جائیں گے۔ سب کے سر یعنی ایک لائن سے کھڑے ہوں گے کہ امام کھڑا ہو تو سب کے سینے بیک وقت امام سب کے سینوں کے سامنے کھڑا ہو، اس طرح سے رکھے جائیں گے۔ مسئلہ، اگر جنازے مختلف اصناف یعنی اقسام کے ہوں، یعنی مردوں کے، عورتوں کے، بچوں کے، مختلف لوگوں کے جنازے اکٹھے ہو گئے، تو اس ترتیب سے ان کی صف قائم کی جائے کہ امام کے قریب مردوں کے جنازے ہوں، ان کے بعد لڑکوں کے جنازے ہوں یعنی نابالغ لڑکوں کے جنازے ہوں، ان کے بعد بالغ عورتوں کے جنازے ہوں، ان کے بعد نابالغ لڑکیوں کے جنازے ہوں۔ حرم میں جیسے آ جاتے ہیں مختلف جنازے اکٹھے آ جاتے ہیں، تو وہاں پر اگر ایک ہی دفعہ میں پڑھنے ہیں تو پھر یہ ترتیب لگائی جائے گی۔ مسئلہ، جب بالغوں اور نابالغوں کی نماز جنازہ اکٹھی پڑھی جائے تو پہلے بالغوں کی دعا پڑھیں گے، پھر بچوں اور نابالغوں کی دعا پڑھیں گے، دعائیں دونوں پڑھیں گے نا اکٹھی، تو وہاں پر بالغوں کی پہلے دعا پڑھ لیں گے، پھر نابالغوں کی دعا پڑھیں گے۔ نماز جنازہ میں امامت کا حقدار۔
نماز جنازے کی نماز میں امامت کا استحقاق سب سے زیادہ بادشاہ وقت کو ہے، گو تقوی اور پرہیزگاری میں اس سے بہتر لوگ بھی وہاں موجود ہوں۔ اگر بادشاہ وقت وہاں نہ ہو تو اس کا نائب ہے، یعنی جو شخص اس کی طرف سے حاکم شہر ہو وہ مستحق امامت ہے، اور وہ بھی نہ ہو تو قاضی شہر ہے، وہ بھی نہ ہو تو اس کا نائب ہے۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے دوسرے کو امام بنانا ان کی اجازت کے بغیر جائز نہیں، انہی کو امام بنانا واجب ہے۔ اگر ان میں سے کوئی وہاں موجود نہ ہو تو اگر محلے کی مسجد کا امام میت کے ولی سے افضل ہو تو مستحب یہ ہے کہ امام محلہ زیادہ حقدار ہے۔ مسجد کے مسجد کا امام میت کے ولی سے، میت کا ولی بیٹا ہے یا باپ ہے کوئی بھی ہے، اس سے افضل ہے تو مستحب یہ ہے کہ امام محلہ زیادہ حقدار ہے، اور اگر کوئی ولی اس سے بہتر ہو تو پھر ولی زیادہ حقدار ہے، یا وہ شخص جس کو ولی اجازت دے دے، بیٹا یا باپ وغیرہ اگر زیادہ دیندار ہے تو پھر وہ مستحب ہے۔ مسئلہ: اگر میت کے ولی کی اجازت کے بغیر کسی ایسے شخص نے نماز پڑھا دی ہو جس کو امامت کا استحقاق نہیں، اور ولی خود اس نماز میں شریک نہ ہوا ہو، تو ولی کو اختیار ہے کہ اسی میت پر پھر دوبارہ نماز پڑھ لے، حتیٰ کہ اگر میت دفن ہو چکی ہو تب بھی اس کی قبر پر نماز پڑھ سکتا ہے، تا وقتے کے ناش کے پھٹ جانے کا خیال نہ ہو۔ بیٹا ہے مثلا، وہ کام سے گیا ہوا تھا کہیں، پیچھے لوگوں نے جلدی سے دفن کر دیا، وہ آ رہا تھا تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھا دی، تو پھر وہ خود بھی دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ: اگر بادشاہ وقت وغیرہ کے موجود نہ ہونے کے وقت ولی میت نے نماز پڑھا دی ہو تو بادشاہ وقت وغیرہ کو اعادے کا اختیار نہیں۔ اب ولی کے بارے میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ ولی کے بغیر اگر نماز جنازہ پڑھ لی گئی تو ولی دوبارہ پڑھا سکتا ہے، لیکن بادشاہ وقت کے بغیر اگر نماز جنازہ پڑھ لی گئی تو بادشاہ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ دوبارہ پڑھائے، بلکہ اگر بادشاہ وقت وغیرہ کی موجودگی میں ولی میت نماز پڑھا دے تب بھی بادشاہ وقت وغیرہ کو اعادے کا اختیار نہ ہوگا۔ گو ایسی حالت میں بادشاہ وقت کو امام نہ بنانے سے ترک واجب کا گناہ میت کے اولیاء پر ہوگا کہ انہوں نے ایک واجب کام کو چھوڑ دیا، صرف اس کا گناہ ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے نماز جنازہ دہرائی نہیں جائے گی۔ مسئلہ: جس صورت میں ولی کو میت پر نماز جنازہ کے اعادے کا حق ہے اور وہ اعادہ کرے تو جو لوگ پہلی نماز میں شریک نہیں تھے وہ ولی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جو لوگ پہلی نماز میں شریک تھے وہ ولی کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ نماز جنازہ دو دو دفعہ نہیں پڑھ سکتا ایک آدمی، خراب جب نہیں ہوئی اس کی پہلی نماز تو اس کو دوبارہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ مسئلہ: اگر میت نے وصیت کی کہ فلاں شخص میری نماز پڑھائے یا فلاں شخص مجھے غسل دے تو اس وصیت کو پورا کرنا لازم نہیں ہے، اور اس وصیت سے ولی کا حق ختم نہیں ہوگا۔ ولی کو اختیار ہے کہ چاہے خود پڑھائے یا کسی اور سے پڑھوائے، یا جس کے بارے میں میت نے خواہش ظاہر کی ہے اس سے پڑھوائے۔ آگے متفرق مسائل۔ مسئلہ: میت کی نماز میں اس غرض سے تاخیر کرنا کہ جماعت زیادہ ہو جائے، مجمع زیادہ ہو جائے، مکروہ ہے۔ اگر سہولت کے لیے ایک ٹائم بنا لیا گیا تو پھر لوگوں کو آنے دے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، تو بس نماز جنازہ کو ٹائم پہ پڑھ لینا چاہیے۔ مسئلہ: جنازے کی نماز بیٹھ کر یا سواری کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں جبکہ کوئی عذر نہ ہو۔ مسئلہ: ولی کے جنازہ پڑھ لینے کے بعد پھر کسی کو دوبارہ پڑھنے کا اختیار نہیں ہے، کوئی از خود جا کے قبر پہ جنازہ نہیں پڑھ سکتا، نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، لیٹ ہو گیا کہ ابھی ناش پھولی پھٹی نہیں ہوگی تب بھی نہیں پڑھ سکتا۔ مسئلہ: جو شخص ملبے کے نیچے دب کر مر جائے اور کوشش کے باوجود وہاں سے نکالا نہ جا سکے تو جب تک گمان غالب ہو کہ میت پھولی پھٹی نہیں ہوگی تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ وہ ملبہ ایسے گرا ہے، کوئی پہاڑ وغیرہ ہے، کوئی چٹان ایسے گر گئی ہے، اب وہاں سے نکالا بھی نہیں جا سکتا، تو پھر پھولنے پھٹنے کا ڈر نہیں ہے تو وہیں پر ہی ہم نماز جنازہ پڑھ لیں گے اس کی۔ مسئلہ: کافر اور مسلمان ایک جگہ جل کر مر جائیں اور ان کے درمیان شناخت نہ ہو سکے تو پھر دونوں کو اپنے سامنے رکھ کر نماز جنازہ پڑھیں گے اور نیت یہ کریں گے ان میں سے جو مسلمان ہیں ہم صرف ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ مسئلہ: فرض نماز کی جماعت کے وقت میں اگر جنازہ آ جائے تو آج کل کے دور میں بعد کی سنت مؤکدہ کے بعد نماز جنازہ پڑھی جائے،
کیونکہ لوگوں میں سستی کی وجہ سے سنت مؤکدہ کے ترک ہونے کا خدشہ ہے. ہم لوگ باہر جائیں گے, باہر جا کے اصل تو نماز جنازہ پڑھنی ہے, اصل کام تو یہی ہے. تو جب باہر جائیں گے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تو پھر دوبارہ اندر کون آئے گا؟ تو اس لیے سنت مؤکدہ رہ جائیں گی, تو پھر اہتمام یہی کرنا چاہیے کہ سنتوں کے بعد نماز جنازہ پڑھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کا تذکرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام نے نماز جنازہ انفراداً پڑھی, اور نماز اسی طرح پڑھی گئی جس طرح سے مسلمانوں کی نماز, عام مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے, پڑھی اسی طرح سے گئی. ہوتا یہ تھا کہ ایک جماعت حجرہ شریفہ میں داخل ہوتی اور وہ لوگ بلا کسی امام کے نماز پڑھتے. جب یہ فارغ ہو کر نکلتی تو دوسری جماعت داخل ہو جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں تاخیر کی بڑی وجہ یہی تھی, کیونکہ حجرہ شریفہ بہت چھوٹا تھا اور ہر شخص کو نماز جنازہ بھی پڑھنی تھی. تو تقریباً یعنی آس پاس کے علاقوں سے بھی خبر سن کر کتنے ہی مجمع آیا ہوگا, اور سب آ کر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. اور انبیاء کے بارے میں ترتیب یہ ہوتی ہے, جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے, تو آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جب لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے نماز جنازہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہ طریقہ بتایا, اور اس کی ہدایت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرما چکے تھے انہیں. تو اس لیے انہوں نے طریقہ یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بھی نہیں لے جایا جائے گا, ان کی نماز جنازہ یہیں پر ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بتائی ہے. تو جب نماز جنازہ سارے مجمع نے پڑھنی ہے تو دو دو تین تین آ کے پڑھ سکتے ہیں. تین آدمیوں کی تدفین کی جگہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ سجدے میں جاتے تھے تو مجھے اشارہ کرتے تھے کہ میں پاؤں سمیٹتی تھی. اتنی چھوٹی سی جگہ ہے, تو اس چھوٹی جگہ پہ جب بار بار لوگ جا کے پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے میں اتنا مجمع آ رہا ہے, بار بار سب پڑھ رہے ہیں, تو اس میں تاخیر ہوئی. تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا قصے کہانیاں بھی بنا لی ہیں کہ جی کوئی اس میں تھا, کوئی اس چکر میں پڑ گیا تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. ایسی باتیں ہرگز نہیں تھی. آگے مسئلہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا حضرت, ہم نے تو پہلے یہ سنا تھا کہ صرف درود و سلام پڑھا گیا, تو یہ ذرا صورت واضح کیجیے گا کہ کس طرح جنازہ پڑھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ساری تفصیل تو انشاءاللہ آپ کے سامنے فہم حدیث میں آئے گی. یہاں پر یعنی اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ خالی درود و سلام نہیں تھا, نماز جنازہ کے اندر بھی درود پاک ہوتا ہے. تو وہ درود پاک یعنی جہاں پہ صرف درود پاک کی بات آتی ہے نا, تو ہم لوگ اس کے قائل ہیں کہ وہ پوری نماز جنازہ تھی, اس میں درود پاک بھی تھا. اور جی بہتر. جی فہم حدیث میں انشاءاللہ یہ موقع جب آئے گا تو وہاں پر ساری تفصیل بھی آ جائے گی آپ کے سامنے. آگے ہے نماز جنازہ لے کر چلنے کے احکام. مسئلہ, جب میت کی نماز سے فراغت ہو جائے تو فوراً اس کو دفن کرنے کے لیے جہاں قبر کھد گئی ہے لے جانا چاہیے. مسئلہ, اگر میت کوئی شیر خوار بچہ, دودھ پیتا بچہ یا اس سے کچھ بڑا ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کو دست بدست لے جائیں, یعنی ہاتھوں میں لے کر جائیں. یعنی ایک بندہ اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لے, پھر اس سے دوسرا آدمی لے لے, اس طرح بدلتے ہوئے لے جائیں. اور اگر میت کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کو کسی چارپائی وغیرہ پر رکھ کر لے جائیں اور اس کے چاروں پایوں کو ایک ایک آدمی اٹھائے. میت کے چار پائی ہاتھوں سے اٹھا کر کندھوں پر رکھنا چاہیے. میت کو مثل مال و اسباب کے شانوں پر لادنا مکروہ ہے, کہ اپنے یعنی کندھے پہ جیسے بوجھ لاد کے چلتے ہیں ایسے نہیں. اسی طرح بلا عذر میت کا کسی جانور یا گاڑی وغیرہ پر رکھ کر لے جانا بھی مکروہ ہے, اور عذر ہو تو بلا قرات جائز ہے. مثلا قبرستان بہت دور ہے. مسئلہ, اس کو دوبارہ واضح کیجیے گا, کیا کندھوں پر یا کس طرح؟ جی جیسے ہم کس طرح سامان اٹھانا نہیں, چاہیے؟ ہم اگر آپ بوری اٹھائیں گے کندھے کے اوپر جی یا گٹھری اٹھائیں گے جی تو آپ کیسے اٹھائیں گے؟ آپ ہاتھوں میں نہیں پکڑیں گے, آپ کندھے کے اوپر ڈال دیں گے, پیچھے سے اٹھا کے جی کندھے پہ ڈال کے اس طرح سے آپ اٹھا کے لے کے جائیں گے. تو میت کو جو ٹھیک ہے. اٹھا کر لے جانا ہے ایسے نہیں لے جانا, آپ کے ہاتھوں پر اس کا بوجھ بھی ہونا چاہیے. اچھا, اس کے یعنی پائے جو ہیں وہ ہاتھوں میں ہوں. جی 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 جزاک اللہ. جی. مسئلہ, میت کے اٹھانے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ پہلے چار پائی کا اگلا داہنا پایا اپنے داہنے شانے پر رکھ کر کم سے کم 10 قدم چلے. اس کے بعد
पिछला दाहिना पाया दाहिने शाने पर रखकर कम से कम 10 कदम चले। उसके बाद अगला बायां पाया बाएं शाने पर रखकर 10 कदम चले। फिर पिछला बायां पाया बाएं शाने पर रखकर कम से कम 10 कदम चले, ताकि चारों पायों को मिलाकर 40 कदम हो जाएं। मसला, जनाजे का 30 कदम तेज कदम ले जाना मसनून है, मगर न इस कदर कि नाश को हरकत व इज़्तिराब होने लगे, जिस्म पूरा डोलने लगे। तो ऐसे नहीं, बाज लोग बहुत स्पीड तेज कर देते हैं, वो नहीं। मसला, जो लोग जनाजे के हमरा जाएं, उनको कबल इसके कि जनाजा शानों से उतारा जाए बैठना मकरू है। हाँ, अगर किसी को कोई ज़रूरत बैठने की पेश आ जाए तो कोई मुज़ायका नहीं। जनाजा रखने के बाद अगर कोई ज़रूरत और मजबूरी ना हो तो फिर बैठ जाए। बिला मजबूरी के खड़े रहना मकरूह तहरीमी है। जब नीचे रख दिया गया तो फिर बिला ज़रूरत खड़े रहना भी दुरुस्त नहीं। मसला, जो लोग जनाजे के साथ हों, उनको जनाजे के पीछे पीछे चलना मुस्तहब है, अगरचे जनाजे के आगे चलना भी जायज़ है। हाँ, अगर सब लोग जनाजे के आगे हो जाएं तो फिर मकरूह तंजीही है। इसी तरह जनाजे के आगे किसी सवारी पर चलना भी मकरूह तंजीही है। अगर उससे दूसरों को तकलीफ भी हो तो फिर मकरूह तहरीमी है। मसला, जनाजे के हमरा पा प्यादा चलना पैदल चलना मुस्तहब है, अगर किसी सवारी पर हो तो जनाजे के पीछे चले। मसला, जनाजे के हमरा जो लोग हों, उनको कोई दुआ या जिक्र बुलंद आवाज से पढ़ना मकरू है। बाज के नजदीक ये कराहत तहरीमी भी है, बाज हजरात इसको कराहत तहरीमी कहते हैं। इसी तरह कलमा शहादत का ऐलान करते हुए जनाजा उठाना भी जायज नहीं है, ये तरीका भी सुन्नत से साबित नहीं है। मसला, औरतों को जनाजे के हमराह जाना मकरूह तहरीमी है। मसला, रोने वाली औरतों या बैन करने वालियों का जनाजे के साथ जाना ममनू है। मसला, जनाजा देखकर मैयत की ताजीम के लिए खड़ा होना जायज नहीं और ये कोई सुन्नत नहीं है। इसकी भी तफसील आप इंशाअल्लाह फहम हदीस में सारी डिटेल देखेंगे। ऐसे ही चलते हुए रुकना भी जायज नहीं कि मैयत को देखते ही फौरन खड़े हो जाओ या मोटरसाइकिल रोक लें, ये भी जायज नहीं। अलबत्ता इस गरज से रुकना कि जनाजे के गुजरने में सहूलत हो, तो ये कोई हरज की बात नहीं है कि जनाजा अब इधर आ गया, लोगों को तंगी होगी मेरे आगे बढ़ने से। अलबत्ता जब जनाजा सामने से गुजरे या जनाजे पर नजर पड़े तो ये दुआ पढ़नी चाहिए, सुबहान अल्लज़ी ला यमूत ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मैयत का जी, चारपाई का अगला दाहिना पाया अपने दाहिने शाने पर रखकर कम से कम 10 कदम चले। जी ये सूरत हाल थोड़ी वाज़ेह नहीं हो रही। दायां पाया दाएं कंधे पर किस तरह रखेंगे हम? तो जी, फिर ये चरपाई के अंदर यहाँ वाली पर साइड पर आ डॉक्टर जाएंगे। साहब भी यही फरमा रहे हैं। मैं एकदम इसको अभी नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मैं इसको देखता हूँ इंशाल्लाह। मैं देख के इंशाल्लाह फिर इसको कलर्स करता हूँ। जी, मैं इंशाल्लाह इसको जी 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 हो सकता है जी, मैं इसको दूसरे नुस्खा निकाल के देखता हूँ जो इससे पहले छपा था ना, तो हो सकता है ये मिसिंग इसकी हो, पुराने नुस्खे में सही हो।